إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ جس جگہ جس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ ہے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا۔ رب العالمین ہماری اس محفل کو ہمارے لیے باعث خیر و سعادت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور کامرانی والی سے بنائے۔ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو، یہاں آنے کو اور اس محفل میں قرآن اور حدیث کی سماعت کو کل میدان محشر میں ہمارے میزان حسنات میں اضافہ اور زیادتی کا ذریعہ بنائیں۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں نوجوان اور نیکی کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ یہ بات صاحب اسلام ہونے کے ناحیے سے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی پیدائش، تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کلام مجید میں واضح طور سے بیان کیا ہے، جیسا کہ مشہور آیت ہے سورہ ذاریات کی 6 نمبر کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے کہا میں نے انس اور جن کی تخلیق صرف اور صرف میری عبادت کے لیے کی ہے، اور عبادت میں بھی جیسا کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر لیوحدون اس جملے سے کی ہے کہ وہ میری وحدانیت کا اقرار کرے، مجھے معبود برحق سمجھے، توحید ہی کی خاطر جسے عبادت کا سرمایہ کہہ لیں، عبادت کی اساس کہہ لیں یا پھر عبادت کی جڑ کہہ لیں، اسی کی خاطر رب العالمین نے ہم اور آپ کی تخلیق کی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی جو آیت ہے، رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 اور ایسے ہی 78 کا ایک ٹکڑا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو۔ گویا کہ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو ایمان محض زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے،
جیسا کہ یہ بہت مشہور قول ہے ایک بڑے تابعی حسن بصری رحمہ اللہ کا، لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان صرف تمنا کرنے کا نام نہیں ہے، یا ایسے ہی انسان زیور ایمان سے آراستہ بظاہر ہو جائے، اس کا نام بھی ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا اور اعضاء اور جوارح سے اس کے ثبوت کا۔ ہم اور آپ اگر دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کو معبود برحق سمجھتے ہیں تو یہ اعضاء اور جوارح سے ظاہر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید آئی ہے، جیسا کہ ایک موقع سے مشہور آیت ہے جو سورہ نحل کے آیت نمبر 97 ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کوئی بھی مومن مرد یا خاتون نیک عمل کرے، ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک عمل کرے تو ہم ان کی زندگی کو دنیا میں بھی خوشگوار بنائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں ایمان کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے کل آخرت میں اس سے بہتر بدلہ بھی عنایت کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ ایمان محض دعوے کا نام نہیں ہے۔ اگر دعوے کا نام ہی ایمان ہوتا تو یہود اور نصارہ نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اللہ کے عزیز ہیں، بالکل قریب ہیں، اس کے بیٹے ہی ہیں۔ یہ دعویٰ یہود اور نصارہ کرتے تھے۔ رب العالمین نے آگے کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہو تو پھر اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دیا؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، رب العالمین اگر تم شاکر بنو گے اور مومن بنو گے تمہیں ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ اگر کوئی مومن ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ ہے تو اسے عذاب نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل ایمان کا ایک موقع سے رب العالمین نے تذکرہ کیا، سورہ نساء میں غالباً آیت نمبر 123 اور 24 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، جو لوگ صاحب ایمان ہوئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو عمل سے ثابت کیا، نیک اعمال کیے، زبان سے جو دعویٰ تھا اس دعوے کی تصدیق عمل سے پیش کی، ہم ان کو ایسی جنات میں داخل کریں گے، ایسے باغات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وعد اللہ حقا، اور یہ رب العالمین کا بالکل یقینی اور سچا وعدہ ہے کیونکہ وہ ذات ہی ہے سب سے سچ گفتگو کرنے والی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، رب العالمین سے زیادہ صدق اور سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ آیت کریمہ ہے، اللہ کہتا ہے تمہاری بھی خواہشیں اور تمہاری بھی امیدیں ویسی نہیں ہونی چاہیے جیسے اہل کتاب کی خواہش اور اہل کتاب کی امیدیں تھیں۔ وہ صرف اللہ کی وسعت رحمت پر امید لگاتے تھے، رب العالمین کو ارحم الراحمین غفور الرحیم ہی سمجھتے تھے، اور اس کی برائی یا اس کی نافرمانی ہمیشہ کرتے جاتے تھے، نافرمانی کرتے، اور جب نافرمانی کے متعلق ان کو خبردار کیا جاتا وہ فوراً کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ تو جھوٹی امیدیں وہ نفس کو دلاتے تھے کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری بھی آرزوئیں اور امیدیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسی اہل کتاب کی آرزوئیں اور امیدیں تھیں۔ جھوٹی امیدیں وہ لگاتے تھے، وہ اعمال کرتے نہیں تھے، اسی لیے
ایک حدیث میں جس کا ظاہری مفہوم صحیح ہے، یعنی معنن وہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس میں کچھ کلام ہیں۔ 4260 نمبر کی حدیث ہے سنن ماجہ میں، اس سے پہلے کی جو حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور اسی سے اس حدیث کا معنی بھی صحیح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے، ہوش مند کون ہے؟ ہم اور آپ جس کے پاس دنیاوی فوز و فلاح ہے، دنیاوی آلات یا ایسے ہی دنیاوی مال ہے، دنیاوی ریاست ہے، دنیاوی مقام ہے، اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، دانش مند کہتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو خواہشات کو مارتا ہے۔ دنیا کے اندر ساری خواہش ہر کسی کی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات دنیا میں کم ہی پوری ہوتی ہیں، اسی لیے اہل ایمان کو سبق دیا گیا کہ وہ خواہشات کی پیروی سے بچیں، نفس کو کچلیں، نفس کو ماریں، اور خواہش رسول اللہ کی نافرمانی یا اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو تو کبھی بھی اس کی تکمیل کے لیے جد و جہد نہ کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو مارتا ہے، اگرچہ نفس میں بہت زیادہ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اور وعمل لما بعد الموت، زندگی میں وہ کرتے جاتا ہے جو موت کے بعد کام آئے گا۔ آج دیکھ لیجئے، آج ہی کا دن کتنے لوگ چھت کی زینت بنے ہوئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن کیا وہ عقل مند ہیں؟ شیطان جس کے بارے میں قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، اور یہ ہماری کم علمی کہہ لیجئے یا قرآن اور حدیث سے دوری کہہ لیجئے، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 7 اللہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے مقابل بہت طرح کی طاقتوں سے لیس ہے، اللہ نے اسے ہم سے بہت زیادہ طاقت دی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے ایک آیت میں شیطان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا، سورہ اعراف کی 27 نمبر کی آیت ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان جس نے کوشش کر کے جو کچھ اللہ نے اس کو بہکانے کے آلات وسائل فراہم کیے ہیں ان سب پہ سوار ہو کر کے، ان سب کا سہارا لے کر کے ہمارے والد یا ہمارے والدین آدم اور حوا کو جنت سے نکال لے آیا، ایسے فتنے میں ان کو مبتلا کیا کہ وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ جنت میں جو جوڑا موجود تھا شیطان کے پاس ورغلانے کی، خلاف سنت اور خلاف اطاعت الہی کروانے کی ایسی طاقت ہے کہ جو جوڑا جنت میں تھا اس کو بھی نکال لے آیا۔ ہم اور آپ تو جنت میں جانے کے خواہش مند ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہماری اس خواہش کو پوری فرمائے۔ تو جو جنت میں ابھی گیا نہیں ہے شیطان اسے بآسانی جنت میں جانے سے روک سکتا ہے، اسی لیے اس کا یہ اعلان ہے قرآن کریم میں، رب العالمین نے اس کے دعووں کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیت میں 13، 14، 15، 16 میں اللہ نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کو طاقت یہ دی گئی ہے وہ ہر چہار جانب سے آ سکتا ہے، یعنی دائیں سے آ سکتا ہے، بائیں سے آ سکتا ہے، پیچھے سے آ سکتا ہے، سامنے سے آ سکتا ہے، اور اس نے کہا کہ صراط مستقیم پر ضلالت اور گمراہی کا علم لے کے بیٹھ جاؤں گا، جو آئے گا اس کو دھکے مار کے یہاں سے نکالوں گا۔ صراط مستقیم کا راہی یا ایسے ہی ہدایت پر قائم رہنا، ہدایت پر باقی رہنا میں نہیں کبھی بھی ابن آدم کو رہنے دوں گا۔
تو شیطان جو کہ عدو مبین ہے، قرآن کریم میں اللہ نے کہا ابلیس شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، یہی عقل مندی ہے، دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے، فاتخذوہ عدوا، اور دشمنی کیا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلے دوزخ کا ایندھن نہ بنے بلکہ اپنے ساتھ ایک جم غفیر اور بڑے لشکر جرار کو لے کر کے دوزخ میں جائے، وہ اپنا لشکر بنا رہا ہے دوزخ میں جلنے کے لیے۔ تو ہم ہمیشہ اپنے دشمن سے غافل رہتے ہیں اور اپنے دشمن سے متنبہ نہیں رہتے، ہر لمحہ ہم اس سے غفلت کے شکار رہتے ہیں، لیکن ہمارا دشمن ہم سے زیادہ طاقت دیا گیا ہے، وہ کسی بھی آن کسی بھی لمحہ بہکانے ورغلانے، کتاب و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ کرنے کے لیے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا، وہ اپنے مشن پہ سوار ہے اور اپنا مشن بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اس لیے دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں اور آج چھتوں کی زینت بن کر کے اپنے ایمان سے ہی اپنے آپ کو خارج کر رہے ہیں، تشبہ بالاغیار، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، مشہور ترین آیت ہے 51 نمبر کی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ہم منع کیے گئے ہیں۔ اور دیکھیے اس سے مشہور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ 5114 نمبر کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعثت بین ید الساعہ بالسیف، اللہ نے مجھے قیامت کے قریب نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے، اور طاقت کے طور پر اللہ نے مجھے اور میری امت کو ہتھیار سے لیس ہونا بھی سکھایا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَ رِزْقِي تحت ظل رمحی، میرا رزق اللہ نے نیزے کے سائے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کئی میل سفر کرتے ہیں، اور ایسے ہی آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محض مالی قربانی نہیں بلکہ جسمانی قربانی بھی کئی موقعوں پر آپ نے دی ہے۔ جب جب وقت آیا، جیسا کہ مشرکین یا کافرین، مجرمین، معاندین جب بھی آئے اسلام کا علم زیر کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہمیشہ ان کے مد مقابل ہوئے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو اور دوسرے غزوات ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور آپ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے دی ہے، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ اگر اس محفل سے صرف اس جملے کو ذہن نشی کر کے ہم اٹھیں، یہ جملہ آج ہماری نہیں، امت مسلمہ کی تحقیر، تذلیل اور دنیا میں ان کی عزت، دنیا میں ان کا زوال اور ان کے انحطاط کی شہادت دے رہا ہے۔ یہی جملہ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کس طرح سے عزت ذلت میں تبدیل ہوئی، کس طرح سے رفعت اور بلندی زیر ہو گئی۔ کہاں ثریا پر تھے یا عروج بام ثریا پر تھے، اور آج حالت یہ ہے کہ تحت الثرا ہیں، زمین کے نیچے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی۔ اس قوم پر ذلت اور رسوائی تقدیر کی قلم نے لکھ دی ہے جس قوم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور بعد میں آپ نے کہا وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، قوم والوں کے کچھ اساسی اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے یا اپنی شناخت اور معرفت لوگوں کے بیچ
ظاہر کرنے کے لیے امور ہوتے ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر وہی پہچان اور وہی معرفت صاحب اسلام اپنے عمل میں اختیار کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشابہت قرار دیا ہے۔ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو کام آنے والا ہے اس زندگی میں اس کی تیاری کرتا ہے۔ والعاجز، عاجز یعنی بالکل لاچار، کمزور، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو، وہ کون ہے؟ اتبع نفسہ ہواہا، جو نفس کو خواہشات پر چھوڑ دیتا ہے۔ چلے یہ کر لیا ہے، اللہ معاف کر دے گا، رب العالمین کے یہاں بہت بڑی معافی ہے، یہ جرم کر لیا، یہ گناہ کر لیا۔ تو عاجز وہ ہے جو کرتا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل ایمان، یہ سارے ہی بندوں کو اللہ نے جد و جہد کرنے، محنت کرنے، مشقت کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ دیکھیے سورہ نجم کی مشہور آیت ہے 39 نمبر کی، اس میں انسان کا لفظ ہے، مومن مسلم کا بھی لفظ نہیں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں کہ رب العالمین نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، گھر بیٹھے رہیں گے جنت نہیں ملے گی، گھر بیٹھے رہیں گے قرآن اور حدیث کا علم نہیں آئے گا، گھر بیٹھے رہیں گے اور چاہیں کہ شمار فرشتوں کے مقابل ہو جائے یا ہمارا شمار انبیاء رسول کی صف میں ہو جائے، بحیثیت درجہ یہ مقام اور یہ رتبہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی کو مقام چاہیے، کسی کو رتبہ چاہیے تو اسے جد و جہد کرنی ہوگی۔ جس کو بھی دنیا میں کوئی بھی مقام ملا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کے مقام اور اس کی رفعت اور بلندی کے پیچھے اس کی مساعی جمیلہ ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کوشش مال قربان کر کے ہو، چاہے وہ کوشش نفس کی قربانی کی ہو، وہ کوشش وقت کی قربانی کی ہو، جس طرح کی بھی کوشش ہماری راہ میں کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، منزل مقصود تک ہم پہنچائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو احسان کرتے ہیں ہمیشہ اللہ کی اعانت، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر اس آیت کو سمجھنا ہے تو پھر دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار جمیل کو اللہ نے قرآن کے حروف میں کس طرح سے نقل کیا ہے۔ سورہ انفال کی آخری آیتیں 72، 73 اور 74، پہلے اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے ایمان کا اقرار کیا، پھر ایمان کو ثابت کرنے کے لیے قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، نفس کی بھی، اور ایسے ہی جو مومنین آئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، والذین آووا ونصروا، ان کو پناہ بھی دی، اسلام کی حمایت اور اسلام کی نصرت اور اسلام کی مدد بھی کی۔ بہرحال یہ آیت، اس کے بعد کی کچھ آیتیں ہیں، یعنی 73 نمبر اور 74 نمبر کی، اس میں اللہ نے کہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایمان والوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل ہو جائے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، زبان سے جو دعا کریں اللہ قبول کر لے، اور ایسے ہی آج کل کے جو بھی حالات ہیں یہ سارے حالات نفس کے بالکل موافق ہو جائے، چاہت اور تمنا کے بالکل مطابق ہو جائے۔ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور آسانی سے انسان کو کامیابیاں، کامرانیاں نہیں حاصل ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا، جو آیت کریمہ 72 نمبر کی سورہ انفال کی ہے، والذین آمنوا، دیکھیے یہ جملہ سنیے، کیونکہ اس طرح کے جملے سننے کے بعد
ہم اپنے کسل کو، اپنی سستی کو اور اپنی غفلت کو، دین سے اپنی دوری کو ختم کر سکتے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان تو کچھ جو صحابہ کے زمانے میں تھے وہ بھی لائے تھے، جیسے آج کل ہم اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگر ایمان محض یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے اقرار کا نام ہے، وَلَمْ يُهَاجِرُوا، کیا جملہ ہے؟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا، سورہ انفال کی 72 نمبر کی آیت ہے۔ اور آج کل انسان کے پاس بڑے وسیلے موجود ہیں قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے، آپ جو بھی زبان سمجھتے ہیں ترجمہ اس کا دیکھیے گا۔ جو لوگ ایمان کے دعوے دار بنے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے صحابہ نے، جو مہاجرین تھے، مکے کی سرزمین کو چھوڑا، جو جس طرح کی قربانی اس موقع پر دے سکتا تھا، چاہے گھر کی قربانی اس نے وہ دی، اولاد کی قربانی وہ دی، مال کی قربانی وہ دی، زمین کی قربانی، جائیداد کی قربانی وہ سب دی، کیونکہ حکم یہ تھا کہ جب رسول اللہ ہجرت کر گئے، مکے کی سرزمین چھوڑ گئے، تو اب وہاں پر کوئی بھی صاحب ایمان باقی نہیں رہے گا۔ رسول کے اسوے پر اور رسول کے نمونے پر بحیثیت مقتدی اسے چلنا ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمان جاری کیا، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ رسول اور صحابہ مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اب اگر کوئی مومن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مکے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کروں گا، وہ ہجرت کی قربانی نہیں دیتا، ایمان کا ثبوت پیش نہیں کرتا۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، اللہ نے کہا رسول سے اور رسول کے فرما برداروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آیت کریمہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اور جب دنیا کی ادنا سی نعمت بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی، پانی آپ کو پینا ہے تو بھی ہاتھ اٹھا کے منہ میں ڈالنا ہے، آپ چاہت اور تمنا کرے تو پانی آپ کے منہ میں نہیں جانے والا، ایک ادنا سا لقمہ آپ کو منہ میں ڈالنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ہاتھ چلانے ہیں، ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ جنت جیسی عظیم نعمت، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا کے گئے، بتا کے گئے، اللہ کی جنت جتنی بڑی ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ کو ہی معلوم ہے اس کی وسعت۔ قرآن کریم میں جو مثال آئی ہے اس جنت کی، جیسا کہ 133 نمبر کی سورہ عمران کی آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، زمین اور آسمان کی جتنی چوڑائی ہو سکتی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین، سب سے بڑی مخلوق کیا ہے جو آنکھوں سے بالکل صاف طریقے سے دکھتی ہے؟ ایک ہے زمین کی وسعت، ایک ہے زمین کی چوڑائی، اور آسمان کی بلندی اور اس کی وسعت۔ زمین اور آسمان سے بڑی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، ان سے بڑی کوئی مخلوق ہے ہماری آنکھیں جن کو دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے جنت کتنی عظیم ہو سکتی ہے، صرف لوگوں کے دلوں میں اس کی ترغیب، لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے لالچ اور حرص منجمد کرنے کے لیے اللہ نے مثال بیان کی۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، ساتوں زمین، یہ آنکھیں تو دیکھ بھی نہیں سکتی ساتوں زمین کو، اور ایسے ہی ساتوں آسمان، یہ آنکھیں ان کو بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ جتنے بڑے ہو سکتے ہیں، جنت اتنی چوڑی ہے۔ تو جب اتنی بڑی نعمت جس میں ہمارے داخل ہونے کا زندگی کا خلاصہ ہے، ہم دنیا میں پیدا کیے گئے، سارے ہر صاحب ایمان کے نزدیک ساری کوششوں کا ماحصل، اور ایسے ہی ساری عبادات کا محور و مرکز صرف حصول جنت ہے کہ اللہ جنت دے دے، وہ اتنی آسانی سے کیسے مل جائے گی؟ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اسی لیے رسول اللہ کہہ کر کے گئے، اللہ کی جو قیمت، اللہ کا جو سامان ہے وہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ تو جنت جتنی بڑی ہے اور وہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے،
اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اتنی قربانی بھی دینی ہوگی۔ اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 2004 نمبر کے، اس طرح کی باتیں کبھی آپ کے سامنے بیان بھی ہوئی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنتی بننا تھا، آپ نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہا لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا۔ 4 بار آپ کی دیرینہ یہ خواہش ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، جام شہادت آپ نوش کریں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں۔ 4 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کر رہے ہیں، دلی خواہش ہے، اللہ میں تیری راہ میں اپنے وجود کو قربان کر دوں۔ کس لیے؟ جنت پانے کے لیے۔ اس لیے ایمان محض انسان دعویٰ کر لے اس کا نام نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ثبوت، ایمان کے لیے اعضاء اور جوارح سے عمل ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7475 میں اللہ نے کہا اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ اللہ کے پاس جو مجرم بن کر کے گیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ جو اللہ کے پاس صاحب ایمان بن کے آیا، صاحب ایمان کون ہے؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جس نے ایمان کا ثبوت عمل سے پیش کیا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہی جنتی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ ایمان کے لوازمات ہیں، یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ اگر انسان رکوع نہیں کرتا، انسان سجدہ نہیں کرتا، یعنی نماز سے غافل رہتا ہے، تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ پھر آگے کہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائیاں کرو تاکہ فلاح یاب ہو جاؤ۔ ہم اور آپ دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم بھلائی کریں، یہی عنوان تھا، لیکن باتیں دوسری طرف چلی گئی جو کہ اہم تھی۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، انسان کو ہمیشہ بھلائی کرتے رہنا چاہیے۔ بھلائیوں کی فضیلت کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو کہ صحیح مسلم کے اندر نقل کیا گیا 2626 جس کا نمبر ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، کسی کو بھی کسی بھی بھلائی کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ حشاسی اور مسکراتے ہوئے، انبساط اور سرور کے ساتھ ملتے ہوئے پیش آنا پڑے۔ یعنی اگر کوئی شخص خندہ پیشانی سے اور سرور کے ساتھ خوشی کے ساتھ ابتسام کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بھی بھلائی ہے اور اسے ضرور کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ دنیا میں بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے متعلق اور ایک روایت ہے جو کہ صحیح الجامع کے اندر ہے 890 جس کا نمبر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مصارع السوء۔ آج جو کچھ بھی آفات، مصائب، آلام، تکلیفیں کسی کو بھی در پہ ہیں، ہم اور آپ بھی طرح طرح کی مصیبت کے شکار ہیں۔ قرآن کریم سے بھی پوچھیں یا پھر فرمان رسول سے بھی پوچھیں۔ قرآن کریم نے بھی کہا جیسا کہ سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 40 فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو جو عقوبت سزا ملتی ہے، جس کو جو تکلیف، جو آفت آتی ہے، وہ اس کے گناہ کی پاداش میں آتی ہے۔ گناہ یہ سبب ہے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، جتنی امتوں کو اللہ نے تباہ اور برباد کر کے ہم اور آپ کے لیے باعث عبرت اور نصیحت بنایا ہے، قرآن کے حروف میں شامل کیا ہے،
ان سب کی ہلاکتی بربادی کی بنیادی وجہ یہ بیان کی، ان کل الا کذب الرسل، ان سبوں نے رسولوں کی تکذیب کی، نافرمانی کی، جس کی وجہ سے یہ ہلاک اور برباد کیے گئے۔ مشہور آیت ہے جو ہر خطیب اس طرح کے موضوع پر ہمیشہ قرآن کریم سے استدلال اور استنباط کے طور پر پڑھتا ہے۔ سورہ روم کی 41 نمبر کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چاہے خشکی ہو یا سمندر ہو، کہیں پر بھی کوئی بھی فتنہ عذاب کی شکل میں رونما ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اگر کشتیاں طوفان سمندر کے حوالے ہوتی ہیں، تلاطم موج کے تلاطم کا شکار ہوتی ہیں اور سمندر میں غرقیاب ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ان کے گناہ کی پاداش سے ہی ہو رہا ہے۔ اور زمین میں کہیں کسی کا گھر دھستا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، یا پھر ایسے ہی کسی کو کوئی بڑی مصیبت اچانک آتی ہے، یہ سب بھی گناہ کی ہی وجہ سے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک موقع سے کہا، سورہ نحل کے آیت نمبر 45، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا جو لوگ برائیاں کرنے والے ہیں وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کو کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، جبکہ اللہ نے یہ بتایا ان یخسف اللہ بہم الارض، اگر گناہ کرو گے گناہ کی وجہ سے چلتے چلتے زمین میں اللہ دھسا بھی دے سکتا ہے، اللہ زندہ زمین میں گاڑ سکتا ہے۔ اور جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا یا پھر ایسے ہی رسول رب کو دھتکار کے اپنے دربار سے نکالا اور ان کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، رب العالمین نے اس کے قصے کو قرآن کے حروف میں داخل کر کے یہ نمونہ بھی ہم اور آپ کی نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کیا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 80 سے 82 تک اللہ نے کہا، جس میں 82 نمبر کی آیت ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کو جتنے خزانے دیے وہ اللہ کی طرف سے ملے، اور اس کو اس کے خزانوں پر بڑا ناز تھا، اس لیے اس نے رسول رب کو حضرت موسیٰ کو اپنے دربار سے دھتکارا اور ان سے کہا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے زکوٰۃ مانگنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے میرے مال میں فقراء اور مساکین کے حق کا سوال کرنے والے؟ یہ میرا مال ہے، میری محنت سے کمایا ہوا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کوئی رب نے مجھے عطا نہیں کیا، یہ اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے، اپنے تجربے سے حاصل کیا ہوا ہے۔ رب العالمین نے کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، سارے خزانوں سمیت زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ فما کان لہ من فئہ ینصرونہ من دون اللہ، اس کے پاس جماعتیں بحیثیت طاقتور یعنی لشکر اور فوج کتنے تھے؟ صرف خزانے کی چابیاں اٹھانے والی طاقتور جماعت تھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، دیکھ لیجئے اس کی اپنی حفاظت کے لیے اور اس کے سارے خزانوں کے لیے کتنی فوج رہی ہوگی۔ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور فوجیں تھیں، طاقتور لوگ تھے۔ اتنے بڑے لشکر جرار کو، اتنے بڑے سلطان حکمران زمان کو اللہ نے کہا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کیونکہ جب ظلم کا انسان ظلم کا پیمانہ حد کو تجاوز کرتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے پھر اس طرح کا عذاب آتا ہے جو باعث عبرت اور باعث نصیحت ہوتا ہے۔ قارون کو پورے خزانے سمیت اللہ نے زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو لوگ بھی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خبرداری ہے، اللہ نے خبردار کیا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی کہا گیا جو بالکل اس سے پہلے کی ہیں، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، کچھ لوگوں کو جنہوں نے رسول اور ان کے صحابہ کے لیے حیلہ کیا، دھوکہ کیا اور ان کو مٹانے کی سازش کی، ہم نے ان کے سارے حیلوں کو ان کی گردن کا طوق بنا دیا۔
فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، جس گھر میں وہ بالکل خواب غفلت کی نیند سو رہے تھے اور مر ہی چکے تھے، کیونکہ انسان نیند میں بالکل میت اور مردے کے مانند ہو جاتا ہے، تو جب سو رہے تھے گہری نیند میں تھے، چھتوں کو ان کے اوپر گرا کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ۔ اس لیے اگر ہم بھی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ نصیحتیں ہم اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ ہم صرف نافرمانی کریں اور لذت کے بستر پہ جائے، لذت کے بستر پہ آرام اور راحت کے لیے، چین اور اطمینان کی نیند لینے کے لیے جائے، ہم کو ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان ڈر کا نام ہے، اور ایمان کی تجدید ہی یہ اللہ کی خشیت ہے، یہ اللہ کا خشوع ہے۔ اس لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان بھلائیاں جتنی کرے گا ہمیشہ برائیوں سے بچتا رہے گا، وہ برائیوں سے بھی بچایا جائے گا اور برے حالات سے بھی بچایا جائے گا۔ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، انسان کو ناگہانی آفتوں سے، یا ایسے ہی آپ راستے سے چل رہے ہیں، اچانک کوئی چیز کسی پہ گرتی ہے، آپ بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اللہ نے حفاظت کر لی، یا ایسے ہی ہم بچ گئے، یہ آپ کی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، انسان کو اس کی بھلائیاں، یعنی آپ جتنا معروف کریں گے، جتنی نیکیاں کریں گے، یہ نیکی آپ کو برائیوں سے بچائے گی، برے حالات سے بھی بچائے گی۔ آج کل ہم اور آپ مصائب عالم اور طرح طرح کی تکلیفوں کے اس لیے شکار ہوئے ہیں کہ ہم برائے نام نیکی کرتے ہیں، صرف اور صرف نافرمانی اور گناہ ہی کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بس یہ باقی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی امت کو اس طرح کی تعلیم دی ہے، صحابہ کو آپ نے یہ نصیحت کی ہے۔ 1585 نمبر کی سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث ہے، کب کسی صاحب ایمان کا ایمان نکل جاتا ہے برائی کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، اس کو احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا۔ ہم کس خام خیالی میں ہیں کہ ہم جتنی بھی برائی کریں گے، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیے ہیں، کوئی برائی اس کلمے اور اس کی فضیلت کو متاثر نہیں کر سکتی، اور کوئی برائی جو صاحب توحید کے فضائل ہیں اس فضیلت سے ہمیں محروم نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اس طرح کی باتیں شروع میں آپ کے سامنے ہی بیان کرنی تھی، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے جو باتیں بھی ہوئی ہیں نیکی کے متعلق وہ ہم اور آپ کے لیے باعث خیر ہے، باعث نصیحت ہے۔ اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سکھلایا کرتے تھے، ان الایمان لیخلق کما یخلق الثوب یا کما یخلق ثوب احدکم، ایمان بھی ویسے ہی گندا ہوتا ہے، ایمان بھی ویسے ہی پرانا ہوتا ہے جس طریقے سے کپڑا گندا ہوتا ہے اور کپڑا پرانا ہوتا۔ اگر کپڑا انسان کا میلا ہے، دیکھیے دانش مندی اور عقل مندی کیا ہے آج کل، کہ ایک انسان اپنے یہ ظاہری لباس کو، باطنی اس کا لباس ایمان ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ایمان کو اللہ نے لباس تقویٰ کہا ہے جو سینوں میں پیوست ہے، ظاہری لباس ہے، ہمیشہ اس کی تجدید یہ نیا ہونا چاہیے۔ کہیں فنکشن میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، یا ایسے ہی کسی کے یہاں دعوت میں جانا ہے، کپڑا گندا یہ تو کبھی بھی انسان کی جو حس ہے یا ایسے ہی جو زینت کا خیال ہے اس کی جسارت برداشت نہیں کرتی۔ کپڑا گندا کسی بھی محفل کی زینت بن نہیں سکتا، وہ اپنے جسم پر زیب تن ہی نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر پریس نہیں ہے، تھوڑا سا مڑا ہوا ہے، اس کو بھی اپنے لیے پہننے کو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ ظاہری لباس کی تجدید، ظاہری لباس کی صفائی اور اس کی تزئین ہم اور آپ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک بار جسم کو لگ گیا
اب یہ شان آن بان کے خلاف ہے کہ دوبارہ پھر جسم کو لگے، دوبارہ نیا کپڑا پہننا ہے۔ ٹھیک ہے، صفائی ظاہری بھی ہونی چاہیے لیکن باطنی سب سے زیادہ۔ اگر ظاہری صفائی کا خیال ہے اور باطنی نہیں تو پھر یہ ظاہری صفائی اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں ظاہری صفائی کا ذکر کیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پہلے دل کی صفائی کرنے والوں کا ذکر ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ سے معافی مانگنا، اپنے آپ کو گناہ سے پاک اور صاف کرنا، یہی توبہ ہے نا۔ تو پہلے باطنی صفائی کا ذکر ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو توبہ کرتے ہیں یعنی ہے، اور جو ظاہری صفائی کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اسلام میں ظاہری صفائی کی بھی اہمیت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ ان الایمان لیخلق کما یخلق ثوب احدکم، ایمان بھی ویسے ہی پرانا ہوتا ہے اور ویسے ہی میلا کچیلا ہوتا ہے جیسے تم میں سے ہر کسی کا کپڑا ہوتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، رسول اللہ صحابہ سے کہہ رہے جن کو قرآن میں اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، ابھی ایک آیت ہم نے شروع میں سنی ہے سورہ انفال کے 74 نمبر کی، حقیقت میں مومن یہی لوگ ہیں جن کے ایمان کی حقانیت اور جن کے ایمان کی شہادت، ضمانت، عدالت اللہ نے عرش سے نازل کی ہے، ان کا ایمان کتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ ایسوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیشہ اللہ سے سوال کرتے رہنا، اللہ تمہارے ایمان کو مجدد بنائے، یعنی ایمان کو اللہ ہمیشہ نیا رکھے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی غلاظت سے، چاہے ظاہر ہو باطن ہو، اللہ ایمان کو محفوظ اور مامون رکھے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اور دیکھیے جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کے سینوں میں اور ان کے دلوں میں ایمان کی زینت پیوست کرتا ہے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ محبت کن سے کرے گا؟ جو اس کی حرمت کی چادر ہمیشہ اتاریں گے، جو اس کی حرمت کی خلاف ورزی کریں گے، جو اس کی نافرمانی کا ارتکاب کریں گے، جو ہر آن اس کو ناراض کریں گے، کیا اللہ ایسوں سے محبت کرے گا؟ رب العالمین محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں، جو اس کی رضا والے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں، ایسوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا وَاقْسِطُوا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرو چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اس میں عادل حاکم سبھی آ گئے، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المتقین، جو تقوی شعار ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ ان خوبیوں کا جو شخص مالک ہوتا ہے اور ان اوصاف حمیدہ سے جو شخص اپنے آپ کو متصف رکھتا ہے اللہ اسے پسند کرتا، اور جسے اللہ پسند کرتا ہے اس کے دل کو ایمان کے نور سے ہمیشہ منور رکھتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا سکھا کے گئے فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے سوال کرتے رہنا کہ اللہ ایمان کو دلوں میں زندہ جاوید بنائے، ہمیشہ زندہ رکھے۔ اور ایک دعا آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، اس دعا کو ہم بھی اپنی زبان کی زینت بنائیں۔ 1305 نمبر کی صحیح نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی دعا سکھائی جس کا تتمہ آخری جملہ یہ ہے اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے ہمیشہ مزین فرما اور تو ہمیں ہدایت کا راہی بنا،
ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا، اور جس کو تو نے ہدایت سے سرفراز کیا ہے، محتدین جو ہیں اس گروہ میں ہمیں شامل فرما۔ یعنی محتدی بنا اور محتدی، ہادی اور محتدی بنا، ہدایت حاصل کرنے والا اور ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والا۔ یہ بہترین دعا ہے، اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ آخری کلمات صرف یہ کہنے ہیں کیونکہ نوجوان بھی یا جوانی بھی موضوع کا ایک عضو اور عنصر تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جو عمر متعین کی ہے، ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی یہ طبقہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ عمر کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی عمر بہت باقی ہے۔ جب عمر کا آخری مرحلہ آئے گا تب عبادت، اطاعت، ریاضت اور تلاوت قرآن اس سے ہم سرفراز ہوں گے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات امت کو یہ نصیحت کی ہے کہ 5 ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا۔ صحیح مسلم میں بالکل شروع میں کتاب الایمان میں اس طرح کی روایت ہے، اور جس کو رب العالمین نے سورہ لقمان کی آخری آیت 34 نمبر میں بیان کیا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 ایسی باتیں ہیں جو محض اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ علم غیب ہے، قیامت کا حقیقی اور یقینی علم کب آئے گی، جو قیامت کے مناظر قرآن میں بیان کیے گئے، اس حال کی قیامت کہ کچھ بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، یہ بھی اللہ کے علم میں۔ اسی طریقے سے بارش کہاں کتنی ہوگی، کن کے لیے باعث رحمت ہوگی، کن کے لیے باعث نقمت ہوگی، عذاب کی بارش ہے یا رحمت کی بارش ہے، یہ اللہ جانتا۔ اگرچہ سائنس آج قطروں کو گن سکتی ہے، یعنی مقدار بارش کی ایک سائنس ناپ سکتی ہے، لیکن یہ بارش خیر کی ہے، یہ بارش شر کی ہے، اس میں رحمت ہے یا اس میں نقمت ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور ایسے ہی جو رحم مدر میں ہے، آج بھی سائنس سے ظاہری یہ پتہ چل جاتا ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن اس کے بعد یہ نیک ہوگا، یہ برا ہوگا، کتنا جیے گا، کب تک جیے گا، اور اس کا رنگ کیسا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، کل ملے گا بھی نہیں ملے گا نہیں پتہ۔ اس لیے جب بھی ہم سوتے ہیں دعا یہ سکھائی گئی، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور ہو سکا تو تیرے نام سے زندہ کیا جاؤں گا۔ تو اللہ کے نام سے ہر وقت جب بھی انسان گہری نیند میں جاتا ہے، خاص کر کے رات میں سوتا ہے، تو یہ دعا پڑھتا ہے۔ تو کسی کو نہیں معلوم کل وہ کیا کرے گا، بڑھاپا تقدیر میں ہے، بڑھاپا عمر کا حصہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور اسی طریقے سے وما تدری بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہاں کس جگہ اس کو موت لاحق ہو جائے گی۔ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ایک حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ خاص کر کے نوجوان جب شباب اور جوانی میں ہوتے ہیں تو وہ شیطانی بہکاوے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی عمر کا زیادہ تر حصہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ مل کے ہی رہے گا۔ ابھی کہولت کا جو طبقہ ہے وہ آئے گا، شیخوخیت کا طبقہ ہے وہ آئے گا، پھر اس کے بعد جو ارذل عمر ہے وہ آئے گا، یعنی تقریباً بہت سال ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہم اور آپ ذہن نشی کر کے جائیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے 1356 جس کا نمبر ہے، کتاب الجنائز یہ چیپٹر ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب وہو یموت، یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ نوجوان کس حال میں ہے، وَهُوَ يَمُوتُ، بالکل سکرات موت میں، غمرات موت میں، اب نہ تب وہ دنیا چھوڑ کر کے چلا جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہی الفاظ ہیں۔ اس کی بیماری ایسی تھی
کہ وہ بستر مرگ پہ سویا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، اس سے پوچھا اللہ کو کیسے پاتے ہو؟ اس نوجوان سے رسول اللہ سوال کرتے ہیں رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے انی ارجو اللہ یا رسول اللہ واخاف من۔ یہ دیکھیے کتنی بہترین بات ہے، ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے فیض یاب ہوا، کیسے جواب دیتا ہے اللہ کے نبی یہ حالت بڑی نازک ہے، بہت تکلیف دہ حالت ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے ڈرنے والا بھی ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، ہمیں صرف بتلانا اس حدیث سے یہ ہے نوجوان بھی جوانی کی حالت میں دنیا چھوڑ سکتا ہے، اسی لیے کسی کو نہیں معلوم کس کی موت، کس کا آخری لمحہ کب آئے گا، اور جب آخری لمحہ آ جائے گا پھر اگر یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ دوبارہ مہلت دے دے، چند لمحوں کی مہلت دے دے، وہ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہنمیوں کی ایک صدا یہ بیان کی گئی ہے، 37 نمبر کی سورہ فاطر کی آیت ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ دوزخ میں جائیں گے، عذاب جب دیا جائے گا بلبلائیں گے، چیخیں گے، اور بڑی آواز سے چیخ ہوگی، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ایسی چیخ جو دنیا میں کسی نے نہ سنی ہوگی۔ پھر یہ فریاد کریں گے خازن نار سے، اللہ سے ایک بار کہہ دو کہ ہمیں تھوڑی مہلت کے لیے نکال دے، اخرجنا، کیوں نکالیں؟ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جو لمحات ہمیں اللہ نے دیے ہیں ہم ان کی قدر کر لیں، یہ بہت بڑی نعمت ہیں۔ 6412 نمبر کی صحیح بخاری کتاب الرقاق کی جو روایت ہے، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، سب سے بڑی نعمتیں جس کی قدر زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وہ کیا ہیں؟ پہلی نعمت صحت اور تندرستی ہے۔ کیا ہے؟ صحت اور تندرستی۔ اگر حدیثیں آپ کو سننی ہے صحت اور تندرستی نوجوانی کی، صحیح الترغیب کی ایک روایت ہے 2410 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نوجوانوں سے کہا تھا فتح مکہ کے بعد، یا شباب قریش، یا شباب قریش، اے قریش کے نوجوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ جوانی کے مرحلے میں انسان کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کا محافظ ہو۔ اگر خواہشات کا پیروکار بن گیا، زنا، بدکاری، فحشکاری کی طرف اس کا میلان ہو گیا، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ حَفِظَ فَرَجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، یہ میرا فرمان ہے، اللہ نے مجھے کہلوایا ہے، جوانی کی حالت میں جس نے شرمگاہ کی حفاظت کر لی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس طرح کی حدیثیں ہم نے بہت سنی ہیں جو 6474 نمبر کی صحیح بخاری کے مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، دو جبڑوں کے بیچ اس زبان کی ضمانت۔ جوانی میں بھی انسان اپنوں کی خاص کر کے بڑوں کی زبان سے بے ادبی کرتا ہے۔ یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ اپنے بڑوں کے خلاف لعن طعن کریں، یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ والدین کے سامنے بے زبان بن جائیں، یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ زبان سے فحش گوئی کریں، گرچہ آپ طاقتور ہیں، صاحب قوت ہیں، لیکن اپنی زبان کی آپ حفاظت کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی ایک صفت کے ساتھ زبان کا تذکرہ کر رہے ہیں، دو جبڑوں کے بیچ اس زبان کی، دو ران کے بیچ اس شرمگاہ کی جس نے حفاظت کی ضمانت دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہرحال دو نعمتیں بہت قیمتی ہیں، جس کی قیمت، جس کی قدر زیادہ تر لوگ نہیں جانتے،
ان میں سے الصحہ، یہ صحت اور تندرستی ہے۔ اسی لیے 3355 نمبر کی صحیح ترغیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، فراغک قبل شغلک، غناک قبل فقرک، حیاتک قبل موتک۔ پانچ چیزوں سے ہمیشہ غنیمت جاننا، پانچ چیزوں سے پہلے ہمیشہ غنیمت جاننا، ان سب کا تعلق انسان کے وقت سے ہے۔ پہلے ہی آپ فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی اگر کسی کو ملی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑھاپا آئے یا یہ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو، اس سے پہلے اس کو غنیمت جان لیا جائے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 54 رب العالمین نے انسانی تخلیق کے مراحل ذکر کیے، وہاں خاص کر کے جوانی کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ تم جب پیدا کیے گئے تھے لاچار تھے، بہت کمزور تھے، چلنا بھی نہیں جانتے تھے، بولنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت اور قوت دی۔ یہ کمزوری کے بعد جو طاقت اور قوت ہے یہی جوانی کا مرحلہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی 1400 نمبر کی حدیث کتاب النکاح کی پہلی روایت، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابا، ہم نوجوانوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ تر رہتے تھے، اور ہم نوجوانوں کا ایک گروہ تھا۔ ہم نے جب جوانی کی ہلاکت، تباہی اور بربادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ جوانی میں شیطان اس طرح سے ورغلا سکتا ہے، جوانی انسان کو دین سے بھی پھیر سکتی ہے، تو ہم بار بار اللہ کے نبی سے اجازت لیتے تھے، اللہ کے نبی ہم ٹھہرے مسکین، ہم ٹھہرے فقیر، ہمارے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجئے، ہم خصی ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو انسان کے اندر آلات شہوت ہیں وہ آلات شہوت کو ہی منقطع کر دیتے ہیں، جیسے ایک جانور کو خصی کیا جاتا ہے۔ صحابہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے یہ سب اجازت مانگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس کے بعد آپ اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، تو آپ کا مقام ہے، تو آپ کا رتبہ ہے۔ اسی لیے ایک روایت جو سلسلہ صحیحہ میں نقل کی گئی، یہ صحیح حدیث ہے، ان اللہ لیعجب بہذا الشاب لیس لہ صبوہ، یہ صرف نوجوان کے لیے ہے، حالانکہ رب العالمین کے سارے ہی بندے ہیں، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے، شہوت کی طرف، نافرمانی کی طرف، خواہشات کی تکمیل کی طرف نہ جائیں تو اللہ ان سے محبت ہی کرے گا۔ لیکن حدیث میں کہا گیا اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تعجب اللہ کی فعلی صفت ہے۔ اللہ ایسے نوجوان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو نوجوان جوانی میں خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یعنی بدکاری، فحشکاری، زناکاری اور شہوت رانی، اس کی طرف وہ نہیں جاتا۔ اللہ ایسے نوجوان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم مسکین نوجوان رسول اللہ کی صحبت میں رہتے تھے، اور دیکھیے اس زمانے میں نوجوان جن کے اہل و عیال یعنی جن کی بیویاں نہیں ہوتی تھیں ان کا مقر کیا ہوتا تھا، یعنی وہ کہاں رہتے تھے۔ اگر 440 نمبر صحیح بخاری کی کتاب المساجد یا کتاب الاذان کی روایت دیکھیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کے جو غلام ہیں نافع مولا ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی ابن عمر، یہ بات مجھے عبداللہ ابن عمر نے بتائی ہے کہ جب وہ اعزب، حدیث کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، شادی شدہ نہیں تھے، بیوی نہیں تھی، جوانی کی حالت میں تھے، تو مسجد میں سویا کرتے تھے۔ کہاں سوتے تھے؟ مسجد میں۔ اس حدیث کی شرح میں بہت سی وجوہات نقل کی محدثین نے، ان کے پاس گھر نہیں تھا، لیکن یہ بات خلاف عقل ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، گھر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر یہ قریش کے مالداروں میں سے ایک مالدار تھے، تو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، تو اب یہ بھی ایک وجہ پیش کی کہ ان کا گھر نہیں تھا اس لیے مسجد میں یہ سوتے تھے۔ لیکن دوسری وجہ جو بہت معقول ہے کہ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے حریص تھے، علم سیکھنا چاہتے تھے،
قرآن اور حدیث پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا ملجا، اپنا ماوا، اپنا مستقر رہنے کی جگہ مسجد کو بنایا تھا، مسجد میں سوتے تھے۔ حالانکہ امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال یہ کیا ہے کہ مسجد میں مصلحت کے خاطر کسی کے پاس گھر وغیرہ نہ ہو تو وہ سو سکتا ہے، سونے میں کوئی قباحت نہیں۔ عبداللہ ابن عمر سوتے تھے۔ اس زمانے میں صحابہ رسول اللہ کی صحبت میں ہی رہتے تھے، خاص کر کے جوانی کی حالت میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم جوانوں سے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کسی کے پاس شادی کرنے کی طاقت ہے شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہ نیچی ہو جائے گی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ ومن لم یستطع، لیکن کیونکہ وہ مسکین تھے اس لیے یہ بھی کہا جس کے پاس جوانی میں شادی کرنے کی طاقت نہیں فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ صحابہ جوانی کو کیسے گزارتے تھے؟ ویسے اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو قربانیاں ہیں وہ جوانی کی ہے۔ 7191 نمبر کی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، 7191 نمبر کی روایت ہے صحیح بخاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب پہلی بار مدینے میں آئے، حضرت ابوبکر آپ کے ردیف تھے، تو مدینے والے حضرت ابوبکر کو سمجھے کہ یہ رسول اللہ ہے، یعنی دکھنے میں حضرت ابوبکر معمر لگ رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان لگ رہے تھے۔ یعنی حدیث میں رسول کے لیے شاب کا لفظ، نوجوان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو صحابہ جوانی کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزارتے تھے، اسی لیے رسول اللہ نے کہا جس کے پاس پہلے جوانی میں نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ ایک روایت سنتے جائیے، دیکھیے یہ روایت ہم اور آپ کے لیے بحیثیت نصیحت بہت زیادہ آموز، سبق آموز ہے۔ وہ ہے 756 نمبر کی صحیح ابن حبان کی، عبداللہ بن عمرو ہیں یہ صحابی۔ کون ہیں؟ عبداللہ بن عمرو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فجمعت القرآن من رسول اللہ فقرأته في كل ليلة وهذا قد بلغ ذلك رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن زیادہ تر اکٹھا کر لیا تھا، ہر رات وہ قرآن میں پڑھتا تھا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پہنچا دی کہ میں پوری رات قرآن پڑھتا ہوں۔ نوجوان ہیں وہ اور پوری رات وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اسی مرحلے میں ہیں، کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا، ہم اپنے آپ کا احتساب کریں اور یہ سمجھے اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے دنیا ہمیں نہیں پہچانے گی۔ انسان ہی سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی عزت خود کرتا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کا احتساب کریں۔ ہم نوجوان یا ہم جوان راتیں کہاں بتاتے ہیں، کس طرح کے آلات، کس طرح کے وسائل میں پوری رات خرچ کرتے ہیں، زبان غیبت میں، چغلی میں، تہمت میں، اور یہ ہاتھ اس طرح کے آلات لیے ہوتے ہیں جس سے کہ انسان محض شیطان کو خوش کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یہ رات کے اوقات خاص کر کے اس طرح کے ایام میں جو اللہ کے سامنے گریہ زاری کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کرنے کے لیے بہت زیادہ معاون ہے، بڑی رات ہے، آپ تھوڑے لمحے سو سکتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو سکتے ہیں، لیکن اف اور تف یا پھر آہ کہہ لیجئے، افسوس کا اظہار کر لیجئے ہم اور آپ پر کہ ہمارے رات کے اوقات جو بھی نوجوان ہیں وہ کہاں صرف کرتے ہیں، اور جن کے نقش قدم پہ چلنے کے ہم دعویدار ہیں۔ صحابہ کی مثالیں ہم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو فالو کیا، اللہ نے ان کے ایمان کی ضمانت دی ہے، ان کو جنتیں دی ہیں۔ ان کو جنتیں کیسے ملی وہ تو دیکھیے۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں نوجوان تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر قرآن اکٹھا کر لیا تھا، رات میں پڑھتا تھا، اور کہا اگر پوری رات قرآن پڑھتے رہو گے تو یہ وقت تمہارے لیے بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر شیطان تمہیں قرآن پڑھنے سے اکتائے گا یا پھر یہ تمہارے لیے بوجھ بن جائے گا، اس لیے مہینے میں ایک بار پورا قرآن پڑھو۔ ہم اور آپ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ قرآن سجانے کے لیے ہے، طاقوں کی زینت کے لیے ہے۔ 1353 نمبر کی سلسلے صحیحہ میں ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا زوقتم مساجدکم
وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم، جب مسجدیں تمہاری زرق برق ہو جائیں، یعنی تم صرف مسجدیں اس لیے بناتے ہو کہ مسجدوں کو مزین کرو گے اور مسجدوں پر فخر کرو گے، اتنی بڑی اور اتنے وسائل اور اتنے عیش و عشرت کے سامان، اور یہ قرآن جب تم اچھے کپڑوں میں لپیٹ دو گے تو پھر فالدمار علیکم، تہس نہسی سے، ذلت و رسوائی سے، تباہی اور بربادی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، یہ کرنے سے تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آج وہی ہو رہا ہے۔ مساجد میں جو نمازی ہیں وہ نہیں ہے، مسجدیں بنائی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، بقیہ مسجد میں سب کچھ ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی مسجدوں کا اظہار فخریہ بھی کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ہماری مسجد دیکھو اتنی عالی شان ہے، اتنے بڑے مینارے ہیں اور اتنا چوڑا گنبد ہے، مسجدوں میں یہ عیش و عشرت ہے۔ مساجد کو زرق برق کرنا یہ اہل یہود کا عمل ہے، جو کہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر نقل کیا گیا 448449 نمبر کی حدیث سے۔ اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ پتہ چلا، میں نے پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہے اور اللہ کے نبی نے مجھے کہا یہ مت کرو، کیونکہ شیطان تمہیں قرآن سے دور کر دے گا، اور قرآن کا حق ہے بھی نہیں کہ آپ صرف پڑھتے جائیں، قرآن کا حق یہ ہے کہ تفکر اور تدبر کرے۔ تو پہلے اللہ کے نبی نے کہا اقرا فی کل شہر، اس قرآن کو پورا کرو ہر ایک مہینے میں۔ وہ التماس کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں ٹھہرا نوجوان، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، دن میں روزہ رکھ سکتا ہوں، پوری رات جاگ سکتا ہوں، مجھے میری طاقت کے بدل اس سے کم کی اجازت دیجئے، مہینہ بہت زیادہ ہو جا رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کا احتساب کریں، سال بھی بیت جاتا ہے، ایک پارہ ختم نہیں کرتے۔ تفکر اور تدبر تو چھوڑ دیجئے، محض تلاوت نہیں کرتے۔ ان کو کہا جا رہا ہے ایک مہینے میں ختم کرو، وہ کہہ رہے کم کیجئے، ایک مہینہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، اور 756 صحیح ابن حبان کا ریفرنس بھی آپ کے سامنے دیا ہے۔ کم کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا فی کل 20، 20 دن میں ختم کرنا۔ اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں، میری طاقت کو تو دیکھیے، استمتع من شبابی وقوتی، یہی الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں جوانی کا فائدہ اٹھاؤں، جوانی میں نیکیاں اکٹھا کروں، کیونکہ پتہ نہیں اس کے بعد طاقت اور قوت ملتی یا نہیں ملتی۔ جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا 20 میں پڑھو، تو انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی کم کیجئے، کہا 10 دن میں ختم کرو۔ پھر یہی جملہ، اللہ کے نبی اجازت دیجئے، استمتع من شبابی وقوتی، میں اپنی جوانی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 1031 نمبر کا صحیح مسلم کے اندر یہ فرمان ہے، 7 خوش نصیبوں کو جب عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے امام عادل کے بعد نوجوان ہے جس نے جوانی کو اللہ کی راہ میں گزارا ہوگا۔ تو وہ اسی حدیث کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری جوانی کا فائدہ اٹھانے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے بعد کہا آپ ہفتے میں قرآن پورا کیجئے۔ پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اس سے بھی کم میں قرآن پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کہا نہیں ہفتہ بس ہے، ایک ہفتے میں آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں، اس سے کم میں نہیں۔ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن میں بھی اگر کسی کو ختم کرنے کی طاقت ہے، لیکن قرآن کا مقصد نزول سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے۔ 121 نمبر کی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو کتاب دی ہے اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ 23 نمبر کی آیت سورہ صاد کی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، نبی ہم نے آپ کی طرف بابرکت کتاب نازل اس لیے کی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کرے۔ یہ حدیث بھی ذہن کے کسی زاویے میں محفوظ کیجئے، پھیلائیے اس کو، اور نوجوانوں کو نصیحت کیجئے۔ ہم بھی جوان ہیں اور ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، اور عبداللہ بن عمر بھی ایک جوان تھے، ان کی جوانی کیسے گزری۔ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں ہم نے یہاں دین کی نصیحت کے طور پر خاص کر کے نیکی کرنے اور جوانی کی فضیلت کے متعلق سماعت کی ہے، اللہ ہمیں عمل کی زینت سے مزین کرنے اور ہمارے عمل میں
جذب کرنے کے اسے توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق پہچاننے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رب العالمین ہمیں باطل سیکھنے تاکہ ہم باطل سے بچ سکے اور دوسروں کو بچا سکے، اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔